بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے آتش پرستوں کی طرف ایک لشکر بھیجا گیا۔ لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے لشکر کے ایک افسر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے میان کے مقام پر بھیجا۔ یہ مقام دشمن کے علاقے میں تھا۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ ان کے ساتھیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ انہوں نے آس پاس تلاش شروع کی کہ کوئی بکری یا گائے مل جائے۔ کافی تلاش کرنے کے باوجود کوئی جانور بھی نظر نہ آیا، لیکن آخرکار ایک خیمہ دکھائی دیا۔ خیمے کے باہر ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا یہاں آس پاس کوئی گائے یا بکری مل جائے گی؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں منہ سکوڑ کر کہا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ خیمے کے اندر سے آواز آئی، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوئے۔ یہاں انہیں کئی گائے بیل کھڑے نظر آئے، البتہ وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے وہ گائے اور بیل لے آئے اور ان کا گوشت لشکر میں تقسیم کیا۔ یہ واقعہ کسی نے حجاج بن یوسف کو سنایا۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس نے قادسیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ بتائیں یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں۔ تب بہت سے حضرات نے گواہی دی کہ اس واقعے کے وقت وہ موجود تھے۔ حجاج نے ان سے پوچھا، اس زمانے میں لوگوں کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا، اس واقعے کو اس بات کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور وہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حجاج نے کہا، یہ بات اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اکثر لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا، دلوں کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی بے نیاز ہے، لوگ ان کے بعد ہم نے نہیں دیکھا۔ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہ کرے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج کے خیمے کے پاس بلند آواز سے پکارا۔ حجاج باہر نکلا۔ اس کے بدن پر ایک قسم میں رنگی ہوئی چادر تھی۔ اس نے پوچھا، ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چلے گھڑے آؤ۔ اس نے کہا، کیا اسی وقت؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت۔ حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیجیے کہ میں اپنے سر پر پانی ڈال لوں، یعنی غسل کر لوں، پھر نکلتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اترے اور جب حجاج باہر آیا تو میرے اور والد ابن عمر کے درمیان چلنے لگا، تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو خطبے میں اختصار اور وقوف عرفات میں جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ جن دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حجاج کی لشکر
کی کشتی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کیونکہ آپ مکہ جانا چاہتے تھے کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور کفار قریش ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی نہر کی اور سر منڈا لیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بھی انشاءاللہ عمرہ اپنے پر واجب قرار دے لیا ہے۔ میں ضرور جاؤں گا اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو طواف کروں گا، لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ میں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا، پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہے۔ اب میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی 10ویں ذی الحج کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی مکہ پہنچ کر ایک طواف زیارت نہ کر لے پورا احرام نہیں کھولنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔